اسلام کے سب سے بڑے چیف جسٹس، اسلام کے سب سے بڑے بہادر، وہ انسان جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ انصاف ہو، علم ہو، یا پھر جنگ ہو، یا پھر کوئی بھی مرحلہ ہو، لیکن علی ابن ابی طالب سب سے آگے ٹھہرے ہیں۔ تمام صحابہ سے سب سے افضل ترین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین کہا جاتا ہے امام علی علیہ السلام کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہوئی، پھر ہوئی امامت شروع۔ امامت میں پہلے نمبر پر ہے امام علی علیہ السلام، اور اکثر انہیں امام نہیں مانتے، لیکن وہ مانتے ہیں چوتھا خلیفہ۔ تو اگر چوتھا خلیفہ ماننے تو ٹھیک ہے، آپ امام ماننے وہ بھی ٹھیک ہے۔ بات ہے ہماری کہ ان کی زندگی میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا عظیم کام کیے ہیں، اور انہوں نے اسلام کے لیے بہت سارے کون کون سے کام کیے ہیں، کون کون سی جگہ فتح کی ہے انہوں نے۔ تو آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں، تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش ہوئی خانہ کعبہ میں 13 رجب المرجب کو۔ تب عرب کا ایک رواج ہوتا تھا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اسے ایک بہت بڑے سانپ کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا، جس کا نام اسد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا، دیکھتے تھے کہ بچہ بہادر ہے یا پھر بہادر نہیں ہے۔ تو اسی رسم کو دیکھ کر انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ کیا غلطی کی؟ انہوں نے امام علیہ السلام کو اس سانپ کے سامنے رکھ دیا۔ تب امام علیہ السلام کی عمر صرف اور صرف 1 دن یا 2 دن کہی جاتی ہے۔ جب سانپ آیا ان کے قریب تو انہوں نے 2 ہاتھوں کو اٹھا کر سانپ کو ایسی چیر ڈالا۔ جب سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے تو لوگوں نے اسے کہا حیدر، یعنی کہ حیدر۔ تو اسی جگہ سے ان کا لقب بن گیا حیدر۔ تو یہ بچپن سے لے کر جوانی تک، شہادت تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں صاحب بن کر، چاہے ہجرت کی رات ہو، چاہے جنگ میں ہو، چاہے کوئی بھی جنگ ہو، چاہے جو مرحلہ ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے ہیں۔ بات کرتے ہیں ہجرت کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر نہیں تھا، وہ تھا ایک موت کا بستر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو لوگوں نے پلان بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج قتل کر دیں گے، بستر پر سوئے ہوئے ہوں گے۔ تو اس رات امام علیہ السلام ان کے بستر پر سوئے ہوئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ آج کی رات یہ لوگ آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے۔ تو وہ جب سوئے تو لوگ آئے تو انہوں کو پکڑا گیا۔ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ 40 انسان تھے، عرب کے بہت بڑے جنگجو تھے۔ بات کو کنٹینیو رکھیں، جنگ کی طرف چلتے ہیں۔ جنگ خندق ہو، جنگ بدر ہو، جنگ جمل، جنگ صفین ہو، چاہے جنگ احد ہو، جو بھی جنگ ہے ہر میں پہلے نمبر پر کہا گیا ہے وہ ہے امام علیہ السلام نے اسلام کو فتح کی ہے۔ چاہے جنگ خیبر ہو، اسلام میں سب سے بڑی جنگیں کہی جاتی ہیں، جیسے کہ جنگ خیبر ہے، جس میں خیبر کا دروازہ امام علیہ السلام نے صرف اپنے 2 انگلیوں سے اٹھا کر پھینکا ہے، جسے کھولنے کے لیے 40 انسان اٹھاتے تھے اس کو، دروازہ کو کھولنے کے لیے، لیکن امام علیہ السلام نے صرف 2 انگلیوں سے دروازہ اوپر اڑا دیا تھا۔ اور جنگ خندق میں انہیں کل ایمان کا لقب دیا گیا تھا۔ جب انہیں لقب دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہے کل ایمان، اور وہ ہے سامنے کل کفر، جس کا نام تھا عمر۔ اور بھی جنگیں ہوئی، جیسے کہ جنگ احد ہوئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صحابی چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام علیہ السلام ٹھہرے رہے۔ اور اسی جنگ میں حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت بھی ہوئی، جس کا کلیجہ چبایا اس ہندا نامی عورت نے۔ اور امام علیہ السلام کے القاب تو بہت سارے ہیں، جیسا کہ شیر خدا بھی کہا جاتا ہے، حیدر کرار بھی کہا جاتا ہے، علی بن ابی طالب بھی کہا جاتا ہے، ابو الحسن بھی کہا، اور وجہ اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کا چہرہ، اور ید اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کا ہاتھ، اور عین اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کے لیے ایک خاص تلوار آئی، وہ بھی آسمان سے، اللہ نے جبریل سے کہا کہ علی کو یہ تلوار دے آؤ۔ اس کا تلوار کا نام تھا ذوالفقار۔ ذوالفقار ایک ایسی تلوار تھی جو کہ آج تک ایسی تلوار کوئی نہیں بنا سکا، نہ ہی ایسی تلوار کسی کے پاس ہے۔ اور اس تلوار میں ایک خاص بات یہ تھی، کوئی بھی انسان اسے اٹھاتا تو اسے نہ اٹھ پاتی تھی یہ تلوار، صرف امام علیہ السلام اس تلوار کو اٹھاتے تھے، اور تلوار کی جو منہ تھا وہ 2 منہ تھے۔ اب بات کرتے ہیں علم کی۔ کوفہ کا وہ شہر تھا، جب امام علیہ السلام وہاں پر حکومت کر رہے تھے تو کوفہ کی ممبر پر مولا علیہ السلام نے فرمایا سنونی مجھ سے آج جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔
میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راز جانتا ہوں، یعنی کہ وہ آسمانوں کے راز سب سے بہتر جانتے ہیں، زمینوں کے آسمان سے بہتر۔ تو لوگوں نے بہت سارے سوال کیے، یہودیوں نے بھی سوال کیے، اور ان کی بہت ساری کوشش تھی کہ امام علیہ السلام کو سوال کا جواب نہ دیا جائے، کہ سوال کا جواب نہ دے پائیں، کہ ایسا سوال ہو کہ وہ جواب ہی نہ دے پائیں۔ لیکن ایسا کوئی بھی سوال نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کے سامنے وہ سوال نہ رہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایسی جنگ کی جس میں ایک سائڈ پہ امام علیہ السلام تھے اور دوسری طرف انسان نہیں تھے، جن تھے۔ اس جنگ کا نام کہا جاتا ہے بیر العلم۔ ایک جنگ سے فتح کر کے امام علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی آ رہے تھے، تو راستے میں ایک کنواں تھا اور پیاس کی شدت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس کنویں سے پانی لے کے آؤ۔ تو وہ گئے اور واپس نہ آئے، کیونکہ جنات نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ وہاں پر ایک جنات رہتا تھا جس کا نام تھا عفریت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا امام علیہ السلام سے کہ آپ جائے اس کو فتح بھی کرے اور وہاں سے پانی بھی لے آئے، اور جو جنات وغیرہ ہے انہیں مسلمان کر کے آئے۔ تو گئے امام علیہ السلام، تو جنات نے کون آ رہا ہے ہمارے طرف کے، انہیں نہیں معلوم کہ ہم جنات ہیں، ہم اسے دیکھتے بھی نہیں، تو وہ اب سے جنگ کیسے کریں گے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا اپنی خیر منا لو، میرا نام ہے علی بن ابی طالب۔ تو وہ حیران ہوئے اور انہوں نے کہا آپ ایک نوجوان ہیں، تو اب ہم سے کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ آپ تو ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا میں تمہیں دیکھ بھی سکتا ہوں اور میں اس جنگ کو فتح کر کے جاؤں گا۔ مختصر بات یہی کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک جنگ فتح کی اور ان میں سے عفریت کو قتل کیا، اور اس کے بعد ظافر جن کو انہوں نے اس جنات کی بادشاہت دی اور وہ سبھی نے اسلام قبول کیا۔ اب بات کرتے ہیں غدیر خم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا واپسی پر، تو انہوں نے ایک جگہ پر صحابی کو روکا، سارے صحابی موجود تھے، کچھ صحابی آگے چلے گئے تھے، کچھ صحابی پیچھے تھے، تو روک کر ساروں کو جمع کیا اور سارے کے پلان اٹھا کر ایک پہاڑ بنایا، وہاں پر ٹھہرے اور امام علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا اور ان کا ہاتھ بلند کر کر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات امام علیہ السلام اس جہاں کے آقا و مولا اور رہبر ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان کی شہادت کی۔ ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ جوانے کی ہم نے بات کر لی، بچپن کی بات کر لی، ہم نے جنگیں بھی بات کر لی، اب بات ہے شہادت کی۔ شہادت کیسی ہوئی؟ 19 رمضان 40 ہجری، جیسے کہ امام علیہ السلام کوفہ میں حکمران تھے، تو فجر کی نماز تھی، تو روزے کی حالت میں اب سحری کر کے چلے تھے نماز کی جماعت کروانے، تو وہ گئے نماز پڑھائی۔ جیسے ہی انہوں نے دوسرے رکوع میں گئے تو پیچھے سے ایک شخص آیا، اس نے امام علیہ السلام کے سر پر ایک وار کیا تلوار سے، اور وہ تلوار ایک آل تلوار نہیں تھی، اس میں ایک زہر آلودہ تلوار تھی، اس میں بہت زیادہ تلوار میں زہر تھا، ایک ایسا زہر جس کا علاج ناممکن تھا۔ تو اسی وقت وہ اس انسان کو پکڑا گیا، اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، نام تو مسلمان والا ہے اور ہے بھی مسلمان، اور رکھا بھی اس نے روزہ ہے، اور مارنے چلا ہے کل ایمان کو۔ بات سوچے یہ کیسے مسلمان ہے۔ اب بات کرتے ہیں 21 رمضان کی، یعنی کہ 2 دن بعد امام علیہ السلام کی شہادت ہوگی۔ وہ اس دنیا سے جام نوش پی کر چلے گئے اور ان کی بات ملی امامت امام حسن علیہ السلام کو۔ بات یہ پہ ختم کرتے ہیں۔ اب بات ہے کہ امام علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملا ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا، علم سکھایا، حکمت سکھائی، انصاف سکھایا اور بہادر بنانا سکھایا ہمیں، یعنی کہ انہوں نے وفاداری سکھائی ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی آل سے وفادار رہو، اپنے دوست سے وفادار رہو، جو کہ آپ کے پاس ذمہ داری ہے اسی ذمہ داری کو پورا نبھاؤ، انصاف کرو، علم کرو اور علم سیکھو اور حکمت کرو۔ اگر تم حکمران ہو تو انصاف کرو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔